حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی، اور حکم فرمایا کہ قرآن کریم سیکھا کرو، اور ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے پاس قیامت کے دن ایسے وقت میں آئے گا جب وہ اس کا بڑا محتاج ہو۔ جس وقت انسان کو مدد کی بڑی ضرورت ہوگی، اس وقت قرآن کریم ایک بہت ہی حسین شکل میں اس کے پاس آئے گا اور آ کر اس سے پوچھے گا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو وہ حافظ قرآن کہے گا کہ آپ کون ہو؟ تو وہ حسین شخص کہے گا، میں وہی ہوں جس سے تو دنیا میں محبت کرتا تھا، جس کا تو اکرام کرتا تھا، اور میری ہی وجہ سے راتوں کو جاگتا تھا، دن کو پڑھنے کی تمنا رکھتا تھا۔ اس پر وہ شخص کہے گا کہ شاید آپ قرآن ہو۔ پھر وہ حسین شخص اسے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں لے آئے گا، اور وہ حسین شخص اس کی دائیں جانب ہوگا اور جنت اس کی بائیں جانب کر دی جائے گی، اور وہ حسین شخص اس کی دائیں جانب ہوگا، جنت اس کی بائیں جانب کر دی جائے گی۔ بادشاہی تاج اس شخص کے، اس حافظ قرآن کے سر پر رکھ دیا جائے گا، اور اس حافظ قرآن کے مسلمان والدین کو وہ لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت اس ساری دنیا سے بھی زیادہ ہوگی۔ وہ والدین پوچھیں گے کہ یا رب، یہ اتنے حسین لباس ہمیں کیسے مل گئے جبکہ ہمارے اعمال تو اس لائق نہ تھے؟ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو جواب ملے گا کہ تمہارے بیٹے کی بدولت، جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، جسے تم نے حافظ قرآن بنایا تھا، آج دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلا دیں، کل قیامت میں جو عزت و مقام ملے گا وہ اسی قرآن کی بدولت ہی ملے گا، اور اس وقت ملے گا جب ہر انسان اس عزت و احترام کا محتاج ہوگا، جب ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ حافظ قرآن کی کیا قدر و منزلت ہے، اللہ جل شانہ کے دربار میں اس کا کیا مقام ہے۔ اس وقت ہر انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے خود قرآن کریم حفظ کیا ہوتا، یا کم از کم اپنی اولاد کو ہی حفظ کروا لیا ہوتا، کہ آج حافظ والا مقام نہ صحیح، حافظ کے والدین والا مقام ہی مجھے میسر آ جاتا۔